سب سے پہلے تو ڈونلڈ لو کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے جو کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے ایک ہی سانس میں رد کر دیا کہ جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی, سائفر کا جو پورا ایک کہانی بنائی گئی ہے وہ سراسر غلط ہے. تو اس کے اوپر سر کیا کہیں گے کہ یہ تو سائفر کا کیس گھومتا ہی سارا خان صاحب کے گرد اور اس پورے سٹیٹمنٹ اور اس لیٹر کے گرد ہے. دیکھیں سنا, ایک بات تو یہ ہے کہ جب وہ کانگریس میں یہ گواہی دے رہے تھے تو وہاں جھوٹ جھوٹ اور شیم شیم کے نعرے بھی لگ رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سائفر ایک ایسی حقیقت ہے, میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ سارے آپ کے میڈیا اس طرح سے کہہ رہے ہیں جی رد کر دیا رد کر دیا. ارے بابا کیا رد کیا؟ ایک مجرم جو ہے وہ کیسے مانے گا کہ میں نے جرم کیا ہے؟ دیکھیں سائفر ایک ایسی حقیقت, انمٹ حقیقت ہے کہ سائفر وہ جو اس نے یہ ایک تو سیکٹری وہ نہیں ہے, معاف کیجئے گا آپ اسے ایلیویٹ اور اپ گریڈ نہ کریں, وہ اسسٹنٹ سیکٹری ہے جی. اور سیکٹری تو بہت اوپر کی پوسٹ ہوتی ہے, یہ اسسٹنٹ سیکٹری ہے ماشاءاللہ ڈونلڈ لو صاحب. اور یہ اسد مجید امبیسڈر کو جو کچھ اس نے کہا اس سے انکار نہیں کیا اس نے. سائفر سپریم کورٹ آج بھی کہہ رہی ہے کہ سائفر کدھر ہے, سائفر دکھاؤ تو صحیح. عدالت میں تو وہ پیش ہی نہیں ہوا سائفر, اور نہ ہی سائفر کا متن کسی کو پاس ہے. ایک جو ہے دکھایا ہے کہ کاغذ لہراتا ہوا, بند کاغذ لہرا کے ایک جو ہے وزیر اعظم صاحب کا یعنی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ڈونلڈ لو پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے. لیکن دیکھیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل پاکستان کی پارلیمان کی جو بالا ترین ایک ادارہ ہے اس میں پیش ہوا, جس میں ایک دفعہ تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, 4 عسکری قیادت کے سربراہان جی باجوہ سمیت, جنرل فیض سمیت, آرمی نیول چیف, ایئر چیف, یہ 4 موجود تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. یہ ڈونلڈ لو کون ہوتا ہے؟ یہ ہمارے امبیسڈر اسد مجید کو یہ کہنے والا کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کریں وگرنہ اس کے آپ کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے, تو امریکہ ادروائز آپ کو معاف کر دے گا. تو انہوں نے اس متن کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ شدید مداخلت ہے ہمارے اندرونی معاملات میں, اس لیے اس کو سخت ایک ڈیماش جو کہ فارن لینگویج میں ہوتا ہے, ڈپلومیٹک لینگویج میں لکھا گیا. اچھا پھر یہیں تو ختم نہیں ہوتی یہ بات. پھر جب ماشاءاللہ اس کی ہم نے غلامی کرتے ہوئے تابعداری حکم مانتے ہوئے جب عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو چلتا کیا, تو پھر جب محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو پھر جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی, اس میں جناب اسد مجید کو بلایا گیا, پھر 4 عسکری قیادت کے موجود تھے, اور اس کی تصدیق کی اس نے کہ یہ خط یہ جو سائفر ہے یہ میں نے بھیجا تھا اور ڈونلڈ لو نے یہ باتیں مجھے کہی تھیں اور میں نے یہ ڈیماش بھیجا تھا, یہ اپنا سائفر بھیجا تھا. تو سائفر کی دوسری مثبت تصدیق ہوئی, اور یہ شہباز شریف نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جا کے کہا کہ جی ایک سائفر حقیقت ہے, لیکن امریکہ کی سازش اس میں حکومت کو نکالنے کی سازش نہیں ہے. تو دیکھیں یہ سازش کیا ہوتی ہے, اور آپ کا کیا 1 منٹ آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی اس نے ڈونلڈ لو نے رد کر دیا اور میں نے تو سر کہا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا. سر اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے, آج بابر اعوان صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ کیسے کہا, اس کو شرم آنی چاہیے. دیکھیں بالکل ٹھیک, اور کانگریس نے جو باتیں ہوئی ہیں باقی ساری بھی سنیں, باقی ساری بھی اس نہیں سر انہوں نے الیکشن کے اوپر بڑا واضح کہا ہے کہ سر میں وہی عرض کر رہی ہوں کہ انہوں نے الیکشن پہ تو بڑا واضح کہا ہے کہ جی ہزاروں کمپلینٹس فائل ہوئی ہیں, لیکن اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ تحقیقات کرے. لیکن اب یہ بھی افسوسناک امر ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے جو ہو نہیں رہی ہے. اچھا سر بابر اعوان صاحب نے سنا 1 منٹ, یہ پاکستان کی غیرت اور عزت اور حمیت کا جنازہ نکال دیا ہے جب سائفر کا کیس کر کے عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہے. یہ جنازہ نکال دیا ہے, سزا کی ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت وقار اور ناموس کا. وزیر اعظم کے حلف میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں جب ہینری کسنگر نے بھٹو کو
भुट्टो को कहा था कि भुट्टो साहब आप बाज आ जाएं ये एटम बॉम्ब बनाना, वरना आपको इबरत का निशाएंगे, इबरत का। और भुट्टो साहब ने ये राजा बाजार में वो साइफर जो है, साइफर उसी तरह लहरा के उन्होंने बताया कौम को कि ये मुझे अमेरिका से धमकी मिल रही है। और उसकी बदकिस्मती ये है हमारी कि हमने अमेरिका या उसके वक्त हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना किया, लेकिन हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दी और अदालती कत्ल। 45 साल के बाद, सना 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अमर को तस्लीम किया कि ये उसको गलत सजा हुई थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई। खुदारा 35 साल मत लेना कि इमरान खान को ये बेगुनाह साबित करते हुए। बिल्कुल ठीक है। और ये भी देखें, इसमें कौन सा सिक्योरिटी, आपने अदालत आलिया की ऑब्जर्वेशन सुनी है जो अपील चल रही है साइफर वाली, उसमें उन्होंने कहा है भाई बताओ तो सही, इसमें कौन सा सिक्योरिटी पाकिस्तान की खतरे में पड़ गई है। अगर ये डोनाल्ड लू के खत को यानी साइफर को अगर ये फर्ज करें इमरान खान ने पढ़ के सुना भी दिया हो, तो इसमें कौन सी किस मुल्क के जो है पाकिस्तान के दिफा को खतरा में पड़ने के मुतरादिफ है। ये तो कौम को उल्टा मुतनब्बे करना जरूरी प्राइम मिनिस्टर का फर्ज बनता है कि वो अवाम को बताए कि ये देखें एक सुपर पावर का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है हमारे एम्बेसडर को धमकी दे रहा है। खोसे साहब सर, मुझे एक सवाल की तो इजाजत दें। बिल्कुल ठीक से, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। अब इसमें दो पहलू और हैं जिस पे आपका ओपिनियन सर। एक तो ये कि इलेक्शन के ऊपर बड़ी उन्होंने क्लियर बात की, उन्होंने कहा जी हजारों कंप्लेंट्स फायर हुई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि आया इसके ऊपर रिजर्वेशंस क्यों आ रही हैं। सर एक तो ये कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम एक स्टेटमेंट के एक हिस्से के ऊपर तो बात कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर बात ही नहीं हो रही कि इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल, अब अमेरिका तक ये बात की जा रही है कि कंट्रोवर्शियल थे। दूसरा सर ये बताएगा कि बाबर अवान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि अगर एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि उन्होंने साइफर के हवाले से कह दिया कि ये तो सरासर इल्जाम है, तो फिर खान साहब के ऊपर तो केस ही नहीं बनता, फिर तो उनको रिहा कर देना चाहिए साइफर में। तो क्या इस पहलू के ऊपर भी बात हो रही है कि अगर उस बात को इतना उछाल रहे हैं कि जी वो ठीक कह रहे हैं डोनाल्ड लू साहब, तो फिर तो केस खत्म कर देना चाहिए खान साहब पे? ये भी ठीक है। देखिए इसका दूसरा मंतकी नतीजा यही पहुंचता है कि अगर वो है ही नहीं तो फिर खान साहब का एक सियासी बयानिया था, फिर तो एक सियासी बयानिया था। जिस तरह इसने नवाज शरीफ ने जब कहा ये है वो ट्रेल ऑफ मनी, वो कतरी खत जब लहराया था, और बाद में जब उनसे पूछा गया उसने कहा ये तो सियासी बयान था मेरा। देखें अगर इन सियासी बयान अगर मुतसव्वर कर लें तो फिर तो वैसे ही कोई जुर्म नहीं बनता है, फिर सजा किस बात की है। अगर उसकी हकीकत ही कोई नहीं है साइफर की और झूठ का मलबा है और गलत बयानी है और इल्जाम लगाया गया है डोनाल्ड लू पर, तो फिर वैसे ही खत्म हो जाता है। वो बात इस तरह अगर देखिएगा पहलू। दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं कि साइफर का कोई केस बनता है जिसमें सजा की गई है, और ये 1923 का कानून है, 23 का कानून है, माफ कीजिएगा, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923। ये ताजे बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था। अब आप अपने ही वजीर आजम को गुलाम बना के आपने पाबा सलासल कर दिया है उनकी ताबेदारी करते हुए। गोरा चला गया भाई, अब आप आजाद ममलिकत हो, रियासत हो और एक एटमी पावर हो, तो इनको खुदा का खौफ नहीं आता है। क्यों ये सबक नहीं सीखते तारीख से? फिर हमने एक हार्ट थ्रॉब जो है प्राइम मिनिस्टर, जो पॉपुलर तरीन वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान का है, जिसने 3 करोड़ वोट लिया है। 3 करोड़ तो मानते हैं ना सभी, बाकी सारों ने मिला के 3 करोड़ लिया है, और 3 करोड़ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इसके बावजूद के हाथ पांव बांध कर बल्ला छीन लिया गया, इमरान खान को अंदर कर दिया गया, बाकी सारे सदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको भी जो है अंदर कर दिया गया, चौधरी परवेज इलाही को। और इसी तरह नायब सदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शाह महमूद कुरैशी अभी तक अंदर है। हमने पंजाब की सदर जो है जो डॉक्टर यास्मीन है उसको भी अंदर खान कर साहब दिया कैसे हुआ कह रहे हैं सर कि मैं 4-5 महीने बाद रिहा हो जाऊंगा, ये हुकूमत भी चली जाएगी, ये प्रिडिक्ट वो आखिर कैसे कर रहे हैं? फिर अंदर तो सबको कर दिया था, लेकिन अब बाहर आने का उनको कैसे अंदाजा है? जी किस तरह? सना 100% से ही कह रहे हैं, 100% से ही कह रहे हैं। देखें जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका है। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है तो जुल्म मिट जाता है।
ایک بات میں خود شاہد ہوں اس بات کا، چونکہ میں خود لاہور سے جیتا ہوا ہوں الیکشن، اور شاید یہ واحد میرا مد مقابل ہے اپنا خواجہ سعد رفیق، جس کی جدی پشتی یہ نشست تھی 122 جہاں سے میں جیتا ہوں، اس نے اپنی تسلیم کی شکست کو، میں اس بات پر تو اسے سمجھتا ہوں کہ یہی ایک جمہوری انداز ہوتا ہے جب آپ فراخ دلی سے شکست اپنی تسلیم کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے تسلیم کی اور آپ نے مجھے مبارکباد دی، کاش آپ اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دے دیں کہ اگر نواز شریف ہارا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو وہ بھی تسلیم کر لیتا شکست، اگر شہباز شریف ہارا ہے تو اس کو بھی تسلیم کرنا ہے. لاہور کی ایک سیٹ نہیں جیتی، ایک بھائی صاحب وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں اور دوسری وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک نشست نہیں جیتی. مجھے بتاؤ ثنا کہ کیا اس طرح مانگے تانگے کی، دیکھیں یہ حکومت نہ تو اپنا وزیر خزانہ بنا سکتی ہے، نہ اس کو اختیار ہے وزیر داخلہ بنانے کا. بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی اس حکومت نے نہیں بنایا انہوں نے، اور باقی مانگے تانگے جو جتنے عہدے لیے ہیں ریاستی لیے ہیں وہ بھی کسی نے ان کو بیساکھیوں کے ساتھ دیے ہیں. تو کیا مجھے بتائیں ایسی حکومت چل سکتی ہے جس کا اخلاقی زیرو ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل نظر آ رہا ہے، پریڈکشن صحیح ہے سر، لیکن اب ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑی واضح میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آئی ہے. اب سر گنڈا پور صاحب کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن ان کے خلاف ابھی کچھ دن پہلے کاروائی بھی کر رہا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے انٹروین کیا. لیکن اب جس طرح وہ ایپیکس کمیٹی میں تو مل تو رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے، لیکن وہ دوسری سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور پنجاب جو ہے وہ سدھر جائے ورنہ پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی جو رشوت لیتا ہے اس کے سر پر اینٹ مار دو. اب یہ ان کا اگریسو سٹائل تو ہے، لیکن ایسے میں وہ خیبر پختونخوا کے لیے ڈیلیور کیسے کریں گے؟ وفاق تو پھر ان کو کرنے نہیں دے گا اس طرح کام. دیکھیں سنا کوئی بات نہیں، یہ این ایف سی ایوارڈ کے پیسے نہیں دے رہے، یہ ایک ریاستی آداب کے طور پر وہ بطور چیف منسٹر کے وہ پرائم منسٹر سے بالکل ملنا ان کو صوبے کے محاصل حاصل کرنے کے لیے ان کا فرض تھا اور صوبے کا حق تھا. یہ کسی پر احسان نہیں ہے. ہم نے جو تسلیم کیا، ہم نے ووٹ بھی دیا، ہم نے انڈر پروٹیسٹ نیشنل اسمبلی میں دیا ہے، اور ہم نے اعتراض کیا شہباز شریف کی جو ہے صدارت کے امیدواری پر اعتراض کیا. میں نے خود بطور وکیل کے عمر ایوب کی کہ یہ اہلیت نہیں رکھتے کہ 25 کروڑ کی جو ہے نمائندگی کریں عوام کی، جب یہ اپنے ایک حلقے سے یہ الیکشن نہیں جیت سکے تو جسے عوام مسترد کرے اپنے حلقے سے وہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ تو ہم احتجاجاً ہر چیز میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں بائیکاٹ کریں، ہم یہ پلیئر ان کو نہیں دیں گے. اس لیے ہم ہر مرحلے پر عوام کی آواز بن کے بالکل اجاگر کریں گے. عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے اتنا آپ کو ہیوی مینڈیٹ دیا، اتنا آپ کو ووٹ دیا، اتنے ہم نے ایک آگ کا دریا عبور کر کے ہمارا جو نام لیتا تھا اس کو بھی اندر کر دیتے تھے. پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. میں تو خود اس چیز کا شاہد ہوں، اس لیے کہ میں خود یہاں سے الیکشن لڑا ہوں. آپ یقین کریں کہ ایسا ظلم، ایسی بربریت، ایسا جو ہے آئین کی پامالی، قانون کی جو ہے دھجیاں اڑائی، جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا. لیکن پھر بھی لوگوں نے تمام مشکلیں عبور کر کے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے آپ نے مینڈیٹ کی کیا حفاظت کی، ہمارے آپ نے کیوں چوری. سر جو 30 مارچ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو اب اس میں کیا کچھ نیا کوئی بیانیہ، کوئی آگے کی پالیسی لائن رکھیں گے لوگوں کے سامنے جو جلسہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہم جلسے میں بھی اور پارلیمان میں بھی ہم عوامی مسائل کا نہ صرف اجاگر کریں گے، نہ صرف ان کی جو انہوں نے 3 نسلیں ہماری گروی رکھی ہوئی ہیں پاکستان کی، قرضے لے لے کر، نوٹ چھاپ چھاپ کر انہوں نے جو تباہی کی ہے معیشت کی. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی 3 لاکھ مقروض، سانس ابھی لیا نہیں ہے، 3 لاکھ قرضے کے نیچے جو اس نے استعمال نہیں کیا، لیا نہیں ہے. تو یہ جو تباہی انہوں نے معیشت کی پھیری ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ جو یہ کوئی عوام کی ہمدردی ہے، ان کے دل دکھ درد لے کر نہیں آئے. اس لیے کہ چور اور ڈاکو جب آتے ہیں یا جب آپ عوام کے جو ہے مسترد شدہ کندھے پر کسی اور کی بیساکھی پر آتے ہیں تو پھر آپ کا عوام اور دھرتی ماں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. 3 مرتبہ پہلے یہ پاکستان کو لوٹ کر جس طرح یہ کھا کر چلے گئے، اب پھر ماشاءاللہ بڑے بھائی صاحب لندن کی تیاریاں کر رہے ہیں
اور آپ عنقریب دیکھیں گے کہ وہ لندن چلے جائیں گے. انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے, انہوں نے دودھ کا دھلا بننا تھا, انہوں نے قانون بدلنے تھے, انہوں نے وہ تمام چیزیں کی جس کو ذاتی منفعت ان کو ملتی تھی. عوام کے لیے ایک بتا دیں, ایک قانون ایک بتا دیں عمل جس میں عوام کو انہوں نے سہولت دی ہو. اور جو یہ ڈرامہ رچایا ہے انہوں نے مفت آٹے کا, تو آپ ذرا دیکھ لیں, اپنے ٹی وی چینلز اور پروگرامز دیکھ لیں کہ وہ بیچاروں کو کیا کر رہے ہیں, سوائے فوٹو سیشنز کے جو ان کی جو ہے عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے عوام کی. عوام کو کچھ نہیں مل رہا اور یہ اربوں روپیہ یہ پھر ہضم کر کے کھا کے جائیں. بالکل سر, اب یہ تو آنے والے چند ماہ میں ویسے بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کون کیسے پرفارم کرتا ہے.